افغانستان کرکٹ ٹیم کو بہترین شکست دینے والے میکسویل نے ایک ٹانگ پر پاکستانی قوم کی ساری امیدوں کا نہ صرف بوجھ اٹھایا بلکہ آسٹریلیا سمیت پاکستان کے بھی کروڑوں مایوس دلوں کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل کیا ہے۔ بے شک یہ بھی قدرت کے نظام کا حصہ تھا کہ کس طرح صرف ایک کھلاڑی نے پورے ورلڈ کپ کی بساط ہی پلٹ کر رکھ دی، اور اس مشکل ترین وقت میں اسے بھی اسی چیز ہی نے امید کے دامن سے جڑے رہنے میں مدد کی کہ جو دامن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پکڑ کر پورے ملک کی سیاسی ہسٹری کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ بہرحال آج پاکستان اور آسٹریلیا دونوں ملکوں کے لوگ مل کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں کرکٹ کے کھلاڑیوں کو اپنے اپنے میدانوں میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اگر آپ سب بھی ہماری اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں وہکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ چکے تھے اور کمنٹری باکس میں موجود کیوی کمنٹیٹر سمتھ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہیڈن سے کہا کہ کیا آسٹریلیا یہ میچ بغیر کسی مقابلے کے افغانستان سے ہارنے والا ہے؟ ہیڈن نے انہیں ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ یہ بات آسٹریلیا کی تھوڑی سی آبادی کو خاصی ناگوار گزری ہوگی۔ ویسے تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پاکستان اور بھارت کی طرح روایتی حریف بھی ہیں، لیکن یہ جملہ کسی بھی آسٹریلوی سپورٹس ٹیم کے لیے کہنا اس کی توہین ہو سکتا ہے، کیونکہ آسٹریلوی ٹیموں کے کھیلنے کا نظریہ ہمیشہ کبھی ہار نہ ماننے کا رہا ہے، اور یہ ان کے سپورٹس کلچر کا حصہ بھی ہے۔ 292 رنز کے ہدف کا تعاقب کرنے والی آسٹریلوی ٹیم کے 19ویں اوور میں 91 رنز پر 7 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ اداسی اور مایوسی آسٹریلیا سمیت پاکستان کے بھی کرکٹ سے محبت کرنے والے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں پھیل چکی تھی، مگر اس کے بعد میکسویل نے جو کیا اسے ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کی سب سے لاجواب اننگز کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میکسویل کو نہ صرف افغانستان کے بہترین سپنرز کا سامنا کرنا تھا بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا تھا کہ وہ آسٹریلوی بالرز کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سٹرائک لیں۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد میکسویل کو ایک اور مسئلے سے بھی دوچار ہونا تھا۔ ایسی صورتحال میں میکسویل نے یہاں وہ انداز اپنایا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں، اور وہ جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرنے لگے۔ ان کے بلے سے نکلنے والے ہر سٹروک کے پیچھے طاقت کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ بھی لاجواب ہوتی، اور وہ اوور کے آخر میں بآسانی سنگل لینے میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ اس سب کے درمیان دوسرے اینڈ پر موجود افغان بالرز صرف خاموش تماشائی بننے پر مجبور ہو گئے۔ جیسے ہی میکسویل کی سینچری مکمل ہوئی تو ان کی ٹانگ میں واضح طور پر تکلیف کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ میچ میں کئی مرتبہ فزیو کو میدان میں آ کر میکسویل کو دوا دینی پڑی، لیکن وہ ریٹائرڈ ہرٹ نہیں ہوئے اور پچ پر ڈٹے رہے۔ تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ ایک جینیس بلے باز کی طرح صرف ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ایسی شاٹس کھیلتے رہے جو دیکھ کر سبھی حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اپنے کندھوں پر تمام ذمہ داری لیتے ہوئے میکسویل آخر تک جارحانہ انداز میں بلے بازی کرتے رہے اور اچھی گیندوں کو بھی باؤنڈری پار پہنچاتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں آخرکار وہ اپنے آخری چھکے سے ڈبل سینچری بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ افغان بولنگ لائن اب ایسی صورتحال اور ذاتی صحت کو دیکھتے ہوئے میکسویل کی یہ اننگز یقیناً ون ڈے تاریخ کی بہترین اننگز میں سے ایک گردانی جائے گی۔ میکسویل نے آسٹریلیا کے مقابلے کے بغیر نہ ہارنے کی اسپرٹ برقرار رکھی اور 10 چھکوں اور 20 چوکوں سے بنائی گئی ڈبل سینچری سے آسٹریلیا کو سیمی فائنل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ جو لوگ کرشموں اور معجزات پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے انڈیا کے معاشی دارالحکومت ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں گلین میکسویل کے کھیل کی شکل میں ایک کرشمے کو انجام پذیر ہوتے دیکھا ہے۔ آسٹریلین آل راؤنڈر گلین میکسویل کی اننگز نے یہ بتا دیا کہ کوئی کھلاڑی اپنی ہمت سے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میکسویل نے جن 4 گیندوں کے ساتھ میچ ختم کیا ان میں انہوں نے پہلے 2 چھکے، پھر ایک چوکا اور پھر ایک چھکا لگایا۔ وہ یہ شاٹ اس وقت لگا رہے تھے کہ جب وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل تھے۔ وہ نہ تو دوڑنے کی پوزیشن میں تھے اور نہ ہی گیندیں کھیلتے ہوئے اپنی ٹانگوں میں کوئی حرکت کرنے کے قابل تھے۔ انہوں نے کریز پر کھڑے کھڑے تاریخ رقم کی جس میں انہوں نے آخری 100 رنز تقریباً بغیر دوڑے مکمل کیے، کیونکہ وہ شدید درد کا شکار تھے اور ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اس اننگز میں نہ صرف آسٹریلیا کو شکست سے بچایا بلکہ 128 گیندوں پر 201 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر تاریخ میں اپنا نام بھی درج کروایا۔ اسی دوران انہوں نے نہ صرف فاسٹ بولرز بلکہ افغانستان کے سپن بولرز کو بھی نہیں بخشا۔
اس کے ساتھ ہی انہوں نے درد اور تکلیف کے لمحات کو اپنے اوپر حاوی بھی نہیں ہونے دیا۔ کرکٹ کی دنیا میں میڈ میکسی کے نام سے مشہور میکس ویل نے دکھا دیا کہ وہ نہ صرف ایک جینیس ہے بلکہ قابل قدر مہارت بھی رکھتے ہیں۔ دنیا کرکٹ کو ان سے جس قسم کی بلے بازی کی توقع تھی اس کا مظاہرہ انہوں نے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں انتہائی خوبصورت انداز میں کیا، اور یوں لگا کہ وہ کوئی فن پارہ تخلیق کر رہے ہیں جس میں ہر طرح کے رنگ ہیں۔ دنیا طویل عرصے تک ان کے ان شاٹس کو یاد رکھے گی۔ یاد رہے کہ میکس ویل ون ڈے کرکٹ کے پہلے بلے باز ہیں جنہوں نے اوپننگ نہ کرتے ہوئے ڈبل سینچری بنائی۔ ون ڈے کرکٹ میں اب تک تمام ڈبل سینچریاں اوپنرز کے نام تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی آسٹریلوی بلے باز نے ون ڈے کرکٹ میں ڈبل سینچری سکور کی۔ افغانستان کے خلاف میچ میں جب میکس ویل بیٹنگ کے لیے آئے تو عظمت اللہ 9ویں اوور کی پہلی 2 گیندوں پر پہلے ہی 2 وکٹیں لے چکے تھے اور ہیٹ ٹرک پر تھے۔ ایسے میں میکس ویل پر ہیٹ ٹرک بچانے کا دباؤ تھا اور وہ بال بچے۔ آسٹریلیا نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 49 رنز بنائے تھے اور میکس ویل نے یہاں سے ہی اننگز کا آغاز کیا۔ پورے اسٹیڈیم میں افغانستان کی ٹیم کو بھرپور سپورٹ حاصل تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ افغان ٹیم اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اپ سیٹ اپنے نام کر لے گی۔ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنس 7ویں وکٹ کے گرنے پر میکس ویل کے ساتھ کھیلنے آئے اور کمنس صرف ایک سرے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ وہیں سے میکس ویل نے گیم بدلنا شروع کر دیا۔ سنچری کے ٹھیک بعد انہیں کرمپس آنے لگے، بائیں ٹانگ میں درد محسوس ہوا اور ٹیم فزیو کو میدان میں اترنا پڑا۔ اس وقت آسٹریلوی ٹیم فتح سے تقریباً 100 رنز دور تھی۔ ان کی بائیں ٹانگ کا مسئلہ کمر کے مسئلے میں بدل گیا اور میکس ویل کو کئی بار میدان میں درد سے لوٹ پوٹ کرتے دیکھا گیا۔ 41ویں اوور کے وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میکس ویل کو اسٹریچر پر باہر لے جانا پڑے گا، لیکن میکس ویل دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور زمپا کو واپس پویلین میں ہی انتظار کرنا پڑا۔ دوستو، آپ کو یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب میکس ویل کا کرکٹ کیریئر ختم ہونے کے دہانے پر تھا، لیکن آسٹریلوی کرکٹ اپنی صلاحیتوں کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دیتی۔ میکس ویل کو اپنے ساتھی کھلاڑیوں کا تعاون بھی ملا اور انہوں نے دماغی معالج سے سیشن بھی لیا۔ اس سب کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ 6 ماہ بعد کرکٹ کے میدان میں واپس آئے۔ یہی وجہ ہے کہ میکس ویل اس ورلڈ کپ کو یادگار بنانے کے ارادے سے کھیلتے نظر آتے ہیں۔ وہ اب تک 2 سینچریاں بنا چکے ہیں اور اگر وہ سیمی فائنل یا بعد میں فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو آسٹریلیا کو عالمی چیمپئن بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔